اس مووی ایکسپیریمنٹ کی کہانی دو ہاتھیوں کی تصویر سے شروع ہوتی ہے جن کے اوپر ایک جملہ نیچرل سلیکشن لکھا ہوتا ہے۔ پھر ایک کردار جس کا نام ٹریوس ہوتا ہے وہ منظر پہ آتا ہے۔ وہ ایک اینٹی وار پروٹیسٹ کرنے والا آدمی ہے۔ اگلے منظر میں عوام دکھائی دیتی ہے جہاں عوام نعرے لگا رہی ہوتی ہے۔ اس جلوس میں ٹریوس بھی ہوتا ہے اور ایک آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے جو بینر پکڑا ہوتا ہے اس پر برنگ دیم بیک لکھا ہوتا ہے۔ اسی جلوس میں ایک آدمی کے دھکا دینے سے ایک لڑکی گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ٹریوس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر پولیس کے آنے سے لڑائی ختم ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی ٹریوس سے دوستی ہو جاتی ہے اور وہ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ انڈیا جا رہی ہے۔ اگلے منظر میں ٹریوس اپنے کمرے میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا جہاں وہ ایک ایڈ دیکھتا ہے جس میں بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس کا دورانیہ 2 ہفتے کا تھا جبکہ تنخواہ $1000 ایک دن کی تھی۔ ٹریوس انٹرویو کے لیے جاتا ہے۔ بیرن نامی ایک شخص اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ ٹریوس اس کو دیکھ کر سمارٹ مین کہتا ہے۔ کچھ وقت بعد ایک پرائمری سائنٹسٹ ان تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہم ایک بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ان سب کو ایک شارٹ سیریز ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ٹریوس اور اس کے ساتھی کینڈیڈیٹس کے سامنے کچھ ورڈز کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ہاں اور نہ میں جواب دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے سامنے وائلنس کا لفظ آتا ہے ٹریوس نہیں بول دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے ریلیجن کا نام لیا جاتا ہے تب بھی ٹریوس نہیں بول دیتا ہے۔ اسی طرح ان سب سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ سب دوبارہ اسی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ وہ وہاں بیرس کو بھی ملتا ہے۔ بیرس اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پھر وہی سائنٹسٹ ان سے دوبارہ بات کرتا ہے۔ ان کو بتاتا ہے کہ آنے والے 2 ہفتے میں ان سب کے لیے ایکسپیریمنٹس رکھے گئے ہیں۔ وہ ان سب کو دوبارہ بتاتا ہے کہ میں تم سب سے سٹیزن رائٹس لے لوں گا۔ اگر تم لوگوں نے چھوڑنا ہے تو یہ تم سب کے پاس آخری موقع ہے۔ پھر سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سب ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ اس پر وہ سائنسدان ان سب کو شاباش دیتا ہے۔ پھر وہ ان سب کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی حفاظت تم لوگوں کی پہلی ترجیح ہوگی۔ اگر آپ سب کی طرف سے کوئی وائلنس ہوا تو تجربہ ختم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ سب کا نام لیتا ہے۔ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک الگ گروپ بن جاتا ہے، جبکہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو الگ قطار بنانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر وہ سائنسدان سب کو گڈ لک جنٹل مین کہہ کر چلا جاتا ہے۔ بیرس کی ٹیم کو ہدایات دی جاتی ہیں کیونکہ بیرس کی ٹیم گارڈ ٹیم ہوتی ہے اور ٹریوس کی ٹیم قیدیوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ بیرس کی ٹیم کو کہا جاتا ہے کہ ان قیدیوں کے لیے 5 سخت اصول ہیں۔ پھر ان سب کو ان اصولوں کا بتایا جاتا ہے۔ ان اصولوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ قیدیوں کو صرف ایک مخصوص جگہ پر رہنے کی اجازت ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کو 3 وقت کا کھانا ملے گا اور کھانے کے بعد ان کو اپنی پلیٹوں کو صاف کرنا ہوگا۔ 30 منٹ کی ان کے پاس تفریح کا وقت ہوگا جس میں وہ بریک لے سکتے ہیں۔ پھر قیدیوں کو اصول بتائے جاتے ہیں اور خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اصول توڑے تو ان کو سزا ملے گی۔ ان سب کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تجربہ کسی بندے کے متعلق نہیں ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی اصول توڑا تو سرخ لائٹ جل جائے گی اور ایکسپیریمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر سائنٹسٹ ان کو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو 2 ہفتوں کے بعد ملوں گا اور چلا جاتا ہے۔ پھر بیرس کے گروپ میں سے ایک آدمی ان قیدیوں کو بتاتا ہے کہ دیے گئے نمبرز کے مطابق اپنے کپڑے پہن لیں۔ پھر سب اپنے دیے گئے سیل میں چلے جاتے ہیں۔ جیل میں کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں جن کو ٹریوس دیکھتا ہے۔ نیکس اور بنجے ٹریوس کے ساتھی قیدی ہیں۔ اگلے منظر میں باسکٹ بال کھیلنے کا ٹائم آتا ہے۔ کھیلتے ہوئے ایک قیدی گارڈ کو باسکٹ بال مار دیتا ہے۔ باسکٹ بال اس کے ہونٹ پر لگنے کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ گارڈ اصولوں کے تحت کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتا۔ پھر گارڈز کا ایک ممبر اسی قیدی کو جس نے اس کو زخمی کیا ہوتا ہے اس کو 10 پش اپس نکالنے کا کہتا ہے۔ باقی سب قیدیوں کو بھی یہی کرنے کا کہتا ہے اور ان کی یہ سزا ہوتی ہے۔ سب 10 پش اپس نکالتے ہیں۔ گارڈز کے کمرے میں کیمرے لگے ہوتے ہیں جس سے وہ قیدیوں کی تمام موومنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب قیدیوں کو گارڈز کھانا پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ اب دوسرا دن ہوتا ہے، لیکن کھانے میں ایک چیز قیدیوں کو پسند نہیں آتی، لیکن اصول کے مطابق کھانے کی پلیٹ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹریوس اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پلیٹ صاف نہیں کرتا اور گارڈ کے مجبور کرنے پر وہ اپنی پلیٹ گارڈ کے ہاتھ پر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے پلیٹ صاف کر دی ہے۔ گارڈ لیڈر اونچی آواز میں کہتا ہے کہ قیدیوں کو اور پش اپس نکالنے ہوں گے۔ ایک اور قیدی گارڈ کے منہ پر کھانا پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو میں نے کر دیا پش اپس،
जिस पर वही गार्ड इस पर खाना फेंकता है। इसके नतीजे में सब कैदी उन पर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। सब गार्ड्स भाग जाते हैं। कैदी आवाजें लगाते हैं कि ये हमारा घर है और फिर खुश हो जाते हैं। अगले मंजर में सब गार्ड्स असूलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद बैरिस एक मंसूबा बनाता है कि हमें कैदियों को जलील करना होगा क्योंकि इन्होंने ऐसा किया। ये कहकर वो कैदियों की जेल में एक आग वाला स्प्रे कर देता है। ट्रेविस को बैरिस एक हथकड़ी से जेल के दरवाजे से बंद कर देता है ताकि वो इससे बदला ले सके। ट्रेविस के बोलने पर बैरिस इसे चुप रहने का बोलता है, फिर ऊंची आवाज में बोलता है कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए और सबको समझा देता है। फिर शीशे के सामने जाकर बैरिस मुस्कुराता है। दूसरी तरफ ट्रेविस अपसेट होता है और गुस्से में होता है। इसे अपने एक साथी की आवाज आती है जो कि कहता है कि इसका शुगर लेवल कम हो गया है। जब वो गार्ड्स को बताता है तो गार्ड्स उसे चुप रहने का बोलते हैं। तीसरे दिन बैरिस सब कैदियों से बात करता है और कहता है कि अब 11 दिन रह गए हैं, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हर कोई अपने घर खुशी खुशी जाए। फिर वो पूछता है कि कैदी नंबर 61 किधर है। जब बैरिस दूसरे गार्ड के साथ अंदर जाता है तो वो कैदी बीमार होता है। इसका नाम बिंजे होता है और वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है। बैरिस उसे उठने का बोलता है। तब ट्रेविस उसकी हिमायत करता है और इसकी बीमारी का बताता है, लेकिन गार्ड नहीं समझता और कहता है कि असूल असूल है। ट्रेविस बताता है कि एक दूसरे को खतरा पहुंचाने की सूरत में तजर्बा खत्म हो जाएगा। गार्ड सबको अपनी जेल में वापस जाने का कहता है और सबको बंद कर दिया जाता है। अगले दिन गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई जख्मी हुआ तो तजर्बा खत्म हो जाएगा और इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए बेहतर है कि दूसरे तरीके से इसे हल किया जाए। इस तरह बैरिस ट्रेविस से बदला लेने के लिए इसे रात को जेल से निकलवा लेता है और एक जगह पर जाकर इसे कुर्सी से बांध देता है। फिर शेविंग मशीन से उसका सर शेव कर देता है और इससे बदला लेता है। ट्रेविस को बहुत जलील किया जाता है। जब ट्रेविस अपने सेल में वापस आता है तो इससे पूछा जाता है कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ बिंजे जो बीमार था उसका इलाज नहीं करवाया गया और ना ही खाने को कुछ दिया गया क्योंकि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता। ट्रेविस चुपके से खाना छुपाता है और आकर इसे देता है। रात के वक्त गार्ड में से एक मेंबर ट्रेविस की मदद के लिए आता है क्योंकि वो इसके साथ नाइंसाफी होती हुई नहीं देख सकता। ट्रेविस इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बिंजे के बैग से इंजेक्शन और इंसुलिन ला दे। वो इसे काम करने पर पैसे देगा, लेकिन वो गार्ड पैसे लेने से इनकार कर देता है और चुपके से उस कमरे में जाता है जहां बैग रखे होते हैं। बिंजे का बैग ढूंढने के बाद वो इसमें से सामान निकालता है। दूसरी तरफ बैरिस कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है और जल्दी से अपने उसी गार्ड के पास पहुंच जाता है जो ट्रेविस की मदद कर रहा होता है और इसे डरा धमका कर पूछ लेता है कि इसे ऐसा करने का किसने कहा, और वो सब कुछ बता देता है। बैरिस खुद वो सामान लेकर जाता है और बीमार कैदी के बिस्तर पर रख देता है और ट्रेविस को घूरता है। अगले सीन में ट्रेविस को बैरिस के पास लाया जाता है। इसे बाथरूम साफ करने का कहा जाता है क्योंकि वो असूल तोड़ता है। ट्रेविस नहीं मानता। इसको मजबूर किया जाता है कि वो कहे कि मैं एक कैदी हूँ। ट्रेविस इसकी बात नहीं मानता। बात न मानने पर फिर इसे टॉर्चर किया जाता है। अगले मंजर में ट्रेविस को रोते हुए दिखाया जाता है और वो बेबसी की हालत में होता है। कैमरे से हर चीज दिखाई जा रही होती है। दूसरी तरफ बैरिस इस गार्ड को उठाता है जिसने बैरिस की मदद की होती है। इसे दूसरे कमरे में ले जाता है और मारता है। 5वें दिन इसी गार्ड को कैदियों के सामने लाया जाता है। इसके मुंह से जब कपड़ा हटाया जाता है तो वो जख्मी होता है और इस पर खून के धब्बे लगे होते हैं। बैरिस इसको कैदी नंबर 76 का नाम देता है। ट्रेविस सब कुछ सुन रहा होता है और अपनी शर्ट उतारकर गुस्से से जमीन पर फेंक देता है। इसको देखा देखी सब कैदी अपनी कमीजें उतार देते हैं। इसके बाद ट्रेविस कैमरे की तरफ जाता है और इसे गिरा देता है। बैरिस इस पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है, जबकि बिंजे इसको मारता है और अपना कंट्रोल खो देता है। बैरिस मुड़कर बिंजे को मारता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और जख्मी हो जाता है, जबकि ट्रेविस को एक अलग लोहे के डब्बे में बंद कर दिया जाता है जिसके अंदर कैमरा लगा होता है। सब गार्ड्स बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बैरिस अपना जुल्म दिखाता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। 6ठे दिन ट्रेविस इस लोहे के डब्बे में बंद कैमरे को देखकर हंसता रहता है। वो दूसरों को ऐसे शो करवाता है जैसे इसे कुछ नहीं होना और हिम्मत नहीं हारता।
وہ آخرکار اپنے بریسلٹ کو استعمال کر کے ڈبہ کھول کر باہر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ باہر نکل کر وہ باقی قیدیوں کو آزاد کرواتا ہے اور گارڈز پر حملہ کر دیتا ہے۔ سارے قیدی زور سے گلاس کے دروازے کو مار رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے۔ سارے گارڈز اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ویرس ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ قیدی ان کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی جان لے لیں گے۔ گارڈ سے شٹر اوپر نہیں ہوتا، اسی دوران قیدی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریوس بیرس کو بہت مارتا ہے، جبکہ دوسرے قیدی دوسرے گارڈز کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سرخ لائٹ جل جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹ رولز کے مطابق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب بلڈنگ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ بہت دنوں بعد پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنی دکھائی دیتی ہے۔ سب زخمی حالت میں جا کر زمین پر پریشانی کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہیں بس آتی ہے جو انہیں یہاں لاتی ہے۔ سب اس پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ بیرس کے ہاتھ میں اس کا چیک ہوتا ہے، جبکہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ ٹریوس کو دیکھتا ہے۔ اب سب کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ میڈیا میں بھی خبر آ جاتی ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا۔ تمام ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ٹریوس انڈیا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوست آتی ہے۔ وہ سکون سے مسکراتا ہے اور دونوں مل جاتے ہیں۔